علامہ اشفاق مدنی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفلی عبادات، آپ کے خصوصی اذکار اس ماہ مبارک میں کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ رمضان میں سحر کا وقت ہے، ہم حضور کی باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی روح ضرور متوجہ ہوتی ہے، بے شک۔ اور پھر بالخصوص تاجدار کائنات حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت، فضیلت اور کرم عطا فرمایا ہے، تو اگر اس گفتگو پر اور ان باتوں پر اور ان تذکار پر روح محمد متوجہ ہو گئی تو مقدر سمر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کی شخصیت ہمہ جہت بھی ہے، ہمہ گیر بھی ہے۔ اب دیکھیں قبلہ، حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، آپ دائی بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، آپ قاضی بھی ہیں، آپ فیصلہ فرمانے والے فیصل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے خانگی اور عائلی زندگی کی ذمہ داریاں پوری نبھانے والے ہیں۔ اب یہاں جو بطور خاص بات کرنے والی ہے، آپ کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، آپ کی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس میں کسی بھی جگہ کبھی بھی کوئی بھی کوتاہی سرزد نہیں ہوئی ہے، اور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا نبھانے کے ساتھ ساتھ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں جو سب سے بہترین اور خوبصورت چمکدار نور بار وصف نظر آتا ہے، وہ آپ کا عبادت کا ذوق ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں یہاں حضور فخر عالم جانے کائنات کو دیکھیں، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں نظر آتے ہیں۔ وہ امن کی حالت ہو، وہ جنگ کی حالت ہو، وہ رزم کی حالت ہو، وہ بزم کی حالت ہو، وہ خلوت کی حالت ہو، وہ جلوت کی حالت ہو، وہ آپ کی تنہائیاں ہوں، آپ کے گھر کے اندر کے معمولات ہوں، قوم کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، کہاں پر بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ہر جگہ حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبادت میں مصروف نظر آئیں گے۔ آپ کی زبان اقدس پر اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ رب العالمین کی تکبیر آپ کی زبان پر آپ کو دکھائی دے گی، سنائی دے گی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں کو بھی دیکھا ہے، اجالوں کو بھی دیکھا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کریم کی جو راتیں ہوا کرتی تھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اور ذوق کا کیا عالم ہوا کرتا تھا؟ تو آپ ارشاد فرماتی ہیں، ہماری ماں یہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کریم تشریف لاتا تو حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کی طبیعت کے اوپر بہار نشاط اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو بشاشت ہے وہ واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ حضور فخر عالم کے چشمان کرم تو ویسے بھی اللہ رب العالمین کے حضور گریا کنا رہتی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف و خشیت کا جو ہے نا وہ غلبہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گریا فرمایا کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی راتوں کے بارے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم نے ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں تو آپ کی جو حدیث ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ کی، اس میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ فرمایا کرتی، اے پوچھنے والے یہ نہ پوچھ اس نماز کا حسن کیا تھا، اے پوچھنے والے یہ نہ پوچھ اس کے اندر کثرت کتنی تھی، اس کے اندر طوالت کتنی تھی۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں راتوں کو قیام کرتے تو وہ قیام
طویل ہوتا، رکوع کرتے تو رکوع طویل ہوتا، اور فرمایا کہ جیسے ہی سجدے میں جایا کرتے حضور فخر عالم کی پیشانی جو ہے وہ خاک مدینہ کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ حضور جان عالم کائنات کے مالک اور حضور فخر عالم اللہ کے محبوب و حبیب، ان راتوں میں یہ وہ خوبصورت راتیں ہیں، ان کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان راتوں میں سجدہ بندہ نہیں کرے گا تو کب سجدہ کرے گا؟ اگر ان راتوں میں بندہ گریا کنا نہیں ہوگا تو کب گریا کرے گا؟ اگر ان راتوں میں اس کی آنکھیں خشک رہیں گی تو کب تر ہوں گی؟ اگر ان راتوں میں بھی اس کی دھڑکنیں اللہ کے قریب نہ ہوئیں تو پھر کب اپنے دل کو اللہ کے قریب کرے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی اپنے اندر ذوق عبادت کا نشاط نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی بندے کی زبان تلاوت قرآن سے معروم رہ گئی تو کب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا؟ اگر ان راتوں کے اندر بھی تسبیح سے محروم کر دیا گیا تو پھر کب اور کون سا وقت اس کے اوپر آئے گا کہ وہ اللہ کے حضور جھکے، اللہ کے حضور آئے، اللہ کے حضور پکارے، اللہ کے حضور صدا دے؟ یہی وہ راتیں، یہی وہ وقت، یہی وہ لمحے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی رحمت و عروج و بام پر ہوتی ہے اور وہ بندے کو صدائیں دیتی ہے، اے بندے آ جا، تیری غفلتوں کی تمام تر کالک کو دھو دیا جائے گا، اے بندے آ جا، تمہارے اوپر جتنی بھی نوستیں ہیں ان کو خوشبختیوں میں بدل دیا جائے گا، اے بندے آ جا، تیری جھولی کو دامن مراد اور گوہر مراد سے بھر دیا جائے گا، اے بندے یہ لمحے، یہ وقت، یہ گھڑیاں یہ قسمت والوں کو ملتی ہیں۔ کون سا رمضان آخری ہو یہ نہ مجھے خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے، یہ ہر ایک کو سوچ لینا چاہیے۔ اپنی طبیعت کے اندر کاہلی کو ختم کر دیا جائے، سستی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ 2 رمضان ہے اور آج سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور فخر عالم جب سجدہ کرتے رمضان کی راتوں میں تو فرمایا ایک قاری 50 آیتیں پڑھ لے اس سے زیادہ وقت حضور سجدے میں رہا کرتے تھے۔ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اگر کوئی امام مسجد 5 دفعہ پڑھ لے تو مقتدی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ پڑھ دیا ہے تو آپ جلدی کر دیا کریں۔ تو یہ دیکھیں 50 آیتوں پر جتنا وقت لگتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور فخر عالم اس سے بھی زیادہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، آپ کی پیشانی سجدہ ریز رہتی تھی۔ آپ کے جو معمولات ہیں قبلہ عبادت کے حوالے سے وہ تو ویسے بھی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، حضور کا دیکھنا عبادت ہے، حضور کا مسکرانا عبادت ہے، حضور کا کلام عبادت ہے، حضور کا جو ہے وہ مجلس کو سجانا عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھ لیں یہ بھی عبادت ہے۔ حضور سوتے ہیں اور اس وقت بھی آپ فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ، یہ رمضان کے مہینوں کی روایت ہے، آپ یہ کہتی تھیں کہ حضور آپ سو رہے ہیں، ابھی آپ نے وتر جو ہے نا وہ ابھی کیا پڑھ لی ہیں، بعد میں پڑھیں گے، اس طریقے سے استفسار فرمایا، مختلف الفاظ ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھ سوتی ہے، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ تو حضور فخر عالم کا تو لمحہ لمحہ عبادت، آپ کے جو روئیں روئیں کے اندر عبادت جو ہے، آپ کے جو خون کی جو روانی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ حضور جان ہے کائنات کی اور حضور کی جان کے صدقے ہی تو سب کچھ آباد ہے۔ تو یہ رمضان کریم ہمیں نفل عبادت بالخصوص میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ آپ کے توسل سے کہ اس مہینے میں کم از کم تہجد کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہم تہجد کے جو ہیں وہ پابند بن جائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تہجد کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں یہ لاڈلی نماز ہے، یہ بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے قدرت سے اور تقدیر سے، اور مقدر کو بدلنے والی نماز ہے۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان سنت کو، تہجد کی نماز کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ رونا خوشیوں میں بدل جائے گا، غم جو ہے وہ خوشی میں بدل جائے گا، دکھ سکھ میں بدل جائے گا، بیماری جو ہے وہ صحت و شفا میں بدل جائے گی، اور جو ہماری اگر تباہی ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ آبادکاری میں بدل جائے گی۔ اور رمضان کریم کی اس سحر میں ہم یہی التجا کرتے ہیں، اللہ حضور علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے ہماری پیشانیوں کو بھی اپنے سجدے کا سرور عطا۔ آمین آمین۔